الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ روز قیامت چونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالقرار نہیں، یہاں پر پرماننٹ اسٹے نہیں. اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا اور زمین میں بھونچال اور زلزلے آئیں گے. زلزالہا، ایسے جھٹکے اور ایسے زمین ہلے گی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے زمین کو کیا ہے، اور زمین جو ہے نا اپنا سارا بوجھ اگل دے گی. جتنے بھی انسان زمین کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، وہ سارے کے سارے زمین ان کا بوجھ باہر نکال دے گی. پہلے جو سور پھونکا جائے گا وہ بڑا ہی زیادہ اس کے اندر سرور اور سوز ہوگا. جیسے کہتے نا کسی کوئی بڑا ایسا میوزک جو بڑا میلوڈیس یا بہت زیادہ اپنی طرف کھینچنے والا، کل پرسے کرنے والا، بہت فیسینیٹنگ قسم کی کوئی چیز، اس کے ساتھ ہی اس کی آواز بڑھتی چلی جائے گی. جب اس کی آواز بڑھتی چلی جائے گی تو لوگ اس کی طرف اور متوجہ ہو جائیں گے. کچھ دیر کے بعد اس کا ریزیڈنس اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ اس سے دل پھٹ جائیں گے. تو جیسے پہلے کسی چیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کے اندر ایک بہت حسن پیدا کر دیا جائے تاکہ اس کی طرف جذب ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اس کا ریزوننس ایک دم یعنی بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر پہاڑ آپ نے پڑھا کہ قرآن مجید میں کہ جیسے دھنی ہوئی، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پینجے کے پاس جو کاٹن ہوتی ہے جب اس کو دھنتا ہے تو وہ اڑتی ہے، اس طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. جانور ایک جانب سے دوسری جانب چل پھر رہے ہوں گے، اور مطلب ان کے اوپر بھونچال آئے گا تو وہ بھی پریشان ہوں گے. تو گابن جو پریگننٹ جو اونٹنیاں ہوں گی، قرآن میں آتا ہے، وہ اپنا سارا حمل گرا دیں گی، اور جتنی بھی کوئی بھی مخلوق فیمیل اس خوف کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ وہ بھی ابارٹ کر دیں گی جو ان کے پیٹ میں ہے. تو یہ ایک منظر دکھایا گیا ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ زلزلہ آئے گا اور آسمان پھٹ جائے گا. آپ کو شاید معلوم ہو کہ یہ جو والکینو وغیرہ
آتے ہیں تو یہ جہاں آتے ہیں تو اس کے اوپر ان کی جو رفتار ہوتی ہے وہ اتنی فاسٹ ہوتی ہے اور وہ ایک ایسا ویکیوم کریٹ کرتے ہیں کہ جس ویکیوم کے ساتھ چھتیں بھی اڑ جاتی ہیں۔ یہ جو سینٹریفیوگ ہے، الٹرا مائکرو سینٹریفیوگ یا یہ جو ایٹامک نیوکلیئر سینٹریفیوگ ہے، یہ اتنی فاسٹ چلتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل اس کے اور چھت میں ڈسٹنس نہ ہو تو اس کے اور چھت کے درمیان اتنا واضح ویکیوم کریٹ ہوتا ہے کہ اس ویکیوم کے ساتھ چھت کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ریزوننس ہے، وائس، آواز، اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ دل پھٹ جائیں گے اور ساری کائنات جو ہے سمیٹ دی جائے گی۔ دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ۔ عجیب بات ہے کہ ہم اتنا دل لگاتے ہیں اس شامیانے سے کہ جس کے بارے میں جب آپ نے اس کو لانچ کیا تو آپ نے پہلے سے ڈیسیژن لیا تھا کہ ہم اس کو اتار دیں گے۔ آپ نے کہا بیٹے کی شادی ہے تو وہ شامیانہ کیا اس کو بولتے ہیں جی، وہ جو لگاتے ہیں کینوپی اور ٹینٹ اور یہ ہم اس کو لگا دیتے ہیں، تو آپ نے اس کو بڑا خوبصورت لگایا اور لگاتے وقت آپ نے یہ بھی کہا بھی اس کے نیچے کارپیٹس بھی، اور یہاں تک کہہ دیا بھی کوئی لینڈسکیپ بھی بنا دیے جائیں، گملے رکھ دی جائیں، اس کو بڑا بیوٹیفائی کر دیا جائے۔ لیکن یہ سب چیزیں اپنی جگہ بجا اور درست ہوں گی، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ پکی ہوگی، اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ یا کوئی اس میں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ ہم اس کو 2 دن کے بعد اتار دیں گے یا 3 دن کے بعد اتار دیں گے، میکسیمم تو 48 آورس کے بعد اتار دی جاتی ہے۔ تو جو چیز آپ نے لگائی تھی وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اتاری۔ تو دیکھیں، میں اکثر میرے قلب میں یہ ایک ایسی آیت ہے جس کا میں آپ کی طرف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ چیزیں اتنی سادہ ہوتی ہیں اور ہم انہیں بہت مشکل بنا دیتے ہیں۔ یعنی تھنگز آر سمپل بٹ وی میک دیم ویری مچ کمپلیکس اینڈ کمپلیکیٹڈ۔ بڑی سادہ چیزیں ہوتی ہیں، اور میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں۔ یہ آج تک عثمانی صاحب دامن برکاتہم نے بھی ارشاد فرمایا، مجھے اس کی تائید حاصل ہوگی کہ دیکھیے، ایک شخص نے کہا جی میری بیک میں پین ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا جی میری بیک میں جو کڈنی کے پلیس سے پین ہوتی ہے وہاں پر ہیوینس ہوتی ہے، اور یہ کہ مجھے لمبر ریجن میں، تو ڈاکٹر نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہے، نہ کوئی پتھری ہے، نہ کوئی اسٹون ہے، نہ کوئی ٹیومر، پانی پیو ختم، پانی پیو ختم، تھنگز آر سمپل، پانی پیو پانی پیو۔ وہ مانتے ہی نہیں۔ تو میں نے ایک ساتھی کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جو اس طرح کئی یورولوجسٹ کے پاس گیا، ہر نے کہا پانی پیو، بس ختم۔ کہتے ہیں دیکھو میرے سے اس زمانے میں کوئی یعنی 1500 روپیہ فیس بڑی زیادہ ہوتی تھی، یہ میرے سے یورولوجسٹ نے فیس بھی دے دی، اس کا پانی پیو۔ تو اب دیکھیے، مجھے یاد ہے کہ ایک جنرل پریکٹیشنر نے اس کو کہا کہ اس نے پچھلے سارے نسخے دیکھے ڈاکٹرز کے، اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اس نے اس کو سائیکولوجیکلی ہینڈل کر لیا، اس نے 2-3 بی کمپلیکسز لکھی اور اس کے ساتھ لکھ دیا پانی پیو، تو بی کمپلیکس لیتا رہا اور پانی پیتا رہا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے یہاں پر آپ کو میسج کیا دیا ہے کہ قرآن کے اندر جو اللہ کا میسیج ہے بڑا کلیئر ہے۔ پتہ پرابلم کہاں ہے؟ ہمارے دماغوں میں۔ مصائب اور مشقتیں کہاں ہیں؟ ہمارے دماغوں میں۔ یہ والکینو ہمارے دماغوں میں چلتا ہے۔ یہ جو بھنور ہے نا، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ تو بھنور سے باہر نکالتا ہے۔ اس میں کوئی سٹارم نہیں ہے، اس میں کوئی اضطراب اور طوفان نہیں ہے قرآن میں۔ اس میں تو سکون ہے، اس میں تو قرار ہے، امراض کی شفا ہے، اس میں تو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ قرآن تو یقین جانیے، میں کیا عرض کروں، سب سے بڑی مثال تو آپ ہی ہو۔ یہ قرآن تو محبتوں کو فروغ دیتا ہے، اور اس کی مثال آپ ہی تو ہو۔ آپ نے کیسی محبتوں کو فروغ کیا ہے، کیسے لوگوں کے
سینوں کے اوپر مرہم رکھی ہے اور ہم سنتے آئے ہیں اور اسی طرح ہی سنتے رہیں گے، جیسے اکابر بیان کرتے رہے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتے ہیں۔ جو جنت کا کریٹر ہے اور جس کو رب ملے گا تو رب اس کو کہاں ٹھہرائے گا؟ جو چیف گیسٹ ہوتا ہے بادشاہ کا، تو بادشاہ اس کو کہاں ٹھہراتا ہے؟ اس کو محل نہیں ٹھہراتا ہے۔ تو عبادت سے تو ملتی ہے جنت، عبادت سے ملتی ہے جنت اور خدمت سے ملتا ہے رب۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں، ایک وجہ اور بھی ہے، باریک وجہ ہے، پھر میں تصوف کے اندر انٹر ہو جاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا رب، وہ پتہ کہاں رہتا ہے؟ وہ جنت میں تو نہیں رہتا نا رب تو رہتا ہے انسان کے قلوب میں۔ میں نہ آسمانوں کی وسعتوں میں سما سکتا ہوں، نہ میں زمین کی جو ڈیپتھس ہیں اور اس کی جو ڈائمینشنز ہیں اس میں، نہ آسمانوں کی جو بلندی اور ہائٹس میں تو ایک مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ تو اس لیے ہمارے کعبہ نے کہا کہ مومن کا قلب کیا ہے؟ عرش اللہ ہے۔ تو دیکھیں عرش جو ہے نا، عرش آپ لوگوں کے جو عرش تھے نا وہ بڑے غمزدہ تھے۔ کسی کے پاس آٹا نہیں تھا، کسی کے پاس بچے کے لیے دودھ کے پیسے نہیں تھے، تو آپ نا لوگوں کے عرش کے پاس گئے تھے، لوگوں کے پاس گئے تھے کہ جن کے سینوں میں قلب تھا، اور جو قلب ہے نا یہ عرش ہے۔ صوفیاء اور مشائخ نے لکھا ہے کہ قلب مومن جو ہے نا، جو قلب مومن ہے وہ عرش اللہ ہے، قلب مومن عرش اللہ ہے، یہ اللہ کا عرش ہے۔ تو جس وقت آپ کسی کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتے ہو تو آپ اس مومن کے عرش کے قریب آ جاتے ہو جس پہ اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں، تو اللہ مومن کے قلب میں ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو یقین جانیے گا کہ اس وقت تم اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ میں آپ کو حدیث قدسی کی مثال دیتا ہوں۔ حدیث قدسی سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ حدیث قدسی سے یعنی حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ بھی اللہ جل شانہ کے ہوں۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہوتے ہیں کہ جب آپ قرآن کو ایکسپلین کرتے ہیں تو اس کو حدیث کہتے ہیں، اور اس میں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث قدسی ہے اس میں الفاظ بھی اللہ جل شانہ کے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر معنی تو ہوتا ہی اللہ کا ہے، لیکن یہ قرآن نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ذرا دیکھیے، اب آپ دیکھیے یہاں پر میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ میں سے ایک ایسی جماعت بھی بنے جو آج اسلام اور مسلمانوں کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اور جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور جس طرح سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ کتنے ظالم ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں اور فنڈامنٹلسٹ ہیں، ان ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ویمن رائٹس کو غصب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس سے ذرا آپ دیکھیے کہ یعنی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک لوگوں کی، آپ جیسے ایجوکیٹڈ لوگوں کی ایک ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے، اور میں نے اپنے آرٹس ایجوکیشن کمپلیکس میں لوگوں کو کہا بھی ہے، علماء کو، کہ اس جماعت کو بنائیں اور اس کے ساتھ اچھے قسم کے لرنرس ہمارے جو نوجوان ہیں جو عشق الہی اور عشق رسول رکھتے ہیں ان کو ساتھ جمع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ روز قیامت پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا اور تم نے میری عیادت نہیں کی، میں بیمار تھا۔ اب دیکھیں کیا خدا بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو وہ شخص کہے گا یا الہ العالمین، یا رب العالمین، کیا آپ بھی بیمار تھے؟ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اور یہ میں آگے میں خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اور تیرے نالج میں تھا، یہی تیرے نالج میں تھا، تو اس کی عیادت تو نہیں کی، عیادت نہیں کی۔ اور وہ یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیماری کے اندر بڑا ڈپریس تھا، تو وہ کہیں گے کہ میں بیمار تھا اور تو نے عیادت نہیں کی۔ تو جس وقت وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا
تو نے اس کی عادت نہیں کی. اگر تو وہاں آتا تو مجھے اس کی دہلیز پر ہی پاتا، یعنی میں اس مریض کے پاس ہی تو موجود تھا. تو خدمت سے خدا ملتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ دیکھیے ایک شخص کی دلداری کے اوپر کتنا اجر ملتا ہے. مجھے حضرت مفتی رفیع اسماعیل صاحب دامت برکاتہ فرمانے لگے کہ اگر ہم لوگ صرف مریض کی عیادت کی تفصیلات، مریض کی عیادت کے فضائل بیان کریں تو تم لوگ سارے کام چھوڑ کے مریض کی عیادت ہی کرنا شروع کر دو. لوگ نے بس اور کرنا ہی کیا ہے. اب دیکھیے یہ بات ہم نے بچپن سے سن رکھی تھی اور یقیناً آپ نے بھی سنی ہے، اور تبلیغ جماعت والے اس کو بہت بیان کرتے ہیں، بڑے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کو صبح جاتا ہے تو کتنے، آپ کو معلوم ہے نا کتنے بتائیے، 70,000 فرشتے، اللہ اکبر، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کرتے تھے. اچھا یہاں پر جی میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے اور یہاں سے آپ اللہ کی معرفت کو پہچانیے. یعنی آپ کسی کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے، تو آپ اس کے بیہیویئر، ایٹیچیوڈ اور اس کی تھنکنگ کو جاننا چاہتے ہیں. اس کی تھنکنگ کو جان کر آپ اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کس کیلیبر کا یہ آدمی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عیادت کا کیا معنی ہے؟ اچھا کیا عیادت میں یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر جا کے سپینڈ بھی کریں؟ سپینڈ کا مطلب وہ وہاں آپ چلے گئے تو ساتھ پھل لے کے جائیں، یہ ضروری ہے؟ قطعاً ضروری نہیں، یہ عیادت میں نہیں شامل. وہ تو ایک اچھی چیز ہے نا جی کہ آپ کوئی پھل بھی لے جائیں، لیکن کچھ ضروری تو نہیں ہے. اچھا اگر آپ جا کے اس کو 1-1.5 ہزار روپیہ دے دیں تو وہ بھی، لیکن اکثر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اکثر لوگ ایسے ہیں کہ آپ سے زیادہ متومل ہیں، وہ بھی مریض ہیں، ان پہ بھی یہ بات آئے گی. اچھا پھر یہ تو ہرگز نہیں ہے نا کہ آپ وہاں جا کے ان کو میڈیسن خرید کے دیں اور جا کے عیادت میں اور ان کی ساری نیڈ کو پورا کریں. ہرگز یہ چیز شامل نہیں ہے، بالکل شامل نہیں ہے. یہ تو آپ کا اخلاق حسنہ ہے، یہ تو زائد بات ہے، یہ عیادت میں شامل نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیں، ایک تو یہ بات آپ کو پتہ لگی، دوسرا آپ مفتی عام سے پوچھیں کہ آپ مریض کی یاد کرنے کے لیے چلے گئے اور وہاں گھنٹہ بیٹھے گئے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بہت مختصر وہاں جاؤ. دیکھیے نا اب 10 بندے اس کی اجازت کے لیے جا رہے ہیں، اس کے آرام کا وقت، آپ وہاں جاؤ 3-4-5 دن بیٹھو، اس کو دیکھو اور واپس آ جاؤ. پھر اس شخص نے کیا کیا ہے؟ میرا مطلب ہے 70,000 فرشتوں کو اللہ جل شانہ مقرر کر رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو بیمار ہو گیا ہے، تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ اور اس کو تم جا کے ملو. تو اس آخر کیا ایکسٹرا آرڈنری اس نے کیا ہے؟ کوئی اس نے جہاد میں اپنی جان تو قربان نہیں کی، کوئی اس نے عمرہ اور حج تو نہیں کیا. یہ صرف ایک مسلمان بھائی کو جا کے پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا باس تفور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اس بات کرنے سے اس کا حوصلہ بڑھا. اے اللہ تیرے قربان، تو اتنی محبت کرتا ہے انسان سے، واقعی تیرے بندے کو ایک بندے نے دلاسا دیا ہے، نہ پیسے خرچ کیے ہیں، نہ اس کو کچھ اور کہا ہے، نہ وہاں زیادہ قیام کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ مریض کی عیادت کے آداب میں ہے کہ تم اس کے ساتھ جا کے گپے تو نہیں مارو گے، تم اس کو صرف یہ کہو گے اللہ کا فضل ہے، کوئی بات ہی نہیں، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اچھا میں نے جب اس کو پڑھا تو اس کی حدیث کے جو محدثین ہیں انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ یہ بات تم نے اس کو ضرور کہنی ہے. مثلا میں آپ کو مثال ہے اس کا کیا معنی ہے کہ دیکھیں ایک آدمی کو 2nd-3rd گریڈ کا کینسر ہے، تو تم کہتے ہو دیکھو اب تم آخرت کی تیاری کرو، دیکھو اب تو تم اللہ سے ملاقات کی تیاری کرو. اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے جی، تو وہ امریکہ میں چلے گئے، ان کو اسی طرح کی لیور کینسر تھا. بہرحال وہ بہت بڑی فیملی سے بلانگ کرتے تھے کراچی ان کے،
امریکہ میں بھی ان کے بہت سارے لوگ تھے. تو آپ دیکھیں جب ان کا کینسر 3rd گریڈ میں ٹرانسفارم ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ 4th گریڈ میں بون میں چلا گیا. تو آپ کو میں بتاؤں, مجھے انہوں نے بتایا ان کے بھائی نے, وہ امریکہ میں تھے, کہ وہ جو انگریز ڈاکٹر تھے نا, تو وہ کہنے لگے کہ ناؤ اللہ از کالنگ یو. اللہ تو نہیں کہا, ناؤ گاڈ از کالنگ یو. کہتے ہیں جس وقت یہ ڈاکٹرز نے میرے بھائی کو کہا نا, میرے بھائی کا حال بدل گیا, میرے بھائی پہ اضطراب طاری ہو گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو اس کو کال کر ہی رہے ہیں, لیکن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, ہمارے محبوب نے یہ فرمایا. اور یہ دن کیوں فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھلایا. کیوں کہ وہ امی تھے, وہ ان کا کوئی استاد نہیں تھا. امی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ٹیچر. دیکھیں انفارچونیٹلی امی کو پتہ کیسے سمجھتے ہیں؟ ان پڑھ. اور خدا کے بندے, امی کا مطلب ہے جس نے کسی انسان سے نہیں پڑھا. جب کسی انسان سے پڑھیں گے تو اس کا ٹیچر بن جائے گا, اس کا افضل ہو جائے گا. امی کا مطلب ہوتا ہے جس کے ٹیچر براہ راست اللہ جل شانہ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھلایا کہ میرے بندہ جب اس طرح بیمار ہو جائے تو اس کے پاس میرے بندے جا کے کہا کریں, فکر کی کوئی بات نہیں, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اچھا اب دیکھیں اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم یہ بات کہہ دو. اس سے کہ تم دیکھا نا, تم تو نہیں مقدر اور تقدیر کو جانتے, تم یہ بات کہہ دو, اور اس کے بعد جو اللہ رب العزت اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہوگا وہ کر لیں گے. تمہیں نہیں اختیار کہ تم کو بس یہ تمہارا لاسٹ کر ہے. یہ رہتا بات ہے کہ جس وقت نزاع ہو تو کلمہ پڑھنا چاہیے, یاسین پڑھنا چاہیے. اچھا یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا کیا, نہ تو خرچ کیا, نہ ٹائم ذرا دیا, اس کی دلداری کی. یہ ہے وہ رب. آپ کو معلوم ہوا رب کا تعارف ہوا. یہ ہے انٹروڈکشن رب کا, کہ جس وقت آپ نے اپنے بندے, جس وقت آپ نے رب کے بندے کے پاس جا کے یہ کہہ دیا الخلق یاد اللہ, یہ جتنی بھی کریچر ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی فیملی ممبرز ہیں. الخلق عیال آپ کو پتہ ہے فیملی کہتے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کے فیملی ممبرز ہیں. تو دیکھیے اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر بیمار ہو جائے, دوسرا آدمی اس کا بہت زیادہ خیال رکھے, تو وہ شخص بھی آپ کو محبوب ہو جاتا ہے اور آپ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اگر کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرے تو آپ کے دل میں ناگواری آتی ہے. اللہ جل شانہ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ محض اس بات پر کہ میرا بندہ بیمار تھا اور ڈپریشن کی طرف چلا جا رہا تھا, ناامیدی کی طرف تھا اور مصیبت میں تھا, ایک بندے نے آ کے کہا لا باس ضرور انشاءاللہ, لا باس تو بالکل نہ ڈر, تجھے اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر تو وہاں پر آتا, اگر تو میرے اس جگہ پر آتا تو مجھے میں وہیں ادھر ہی ہوتا. اسی طرح فرمایا کہ میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ رب العزت آپ کیسے بھوکے تھے؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور تو نے, اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا. کیا مطلب ہے کہ اس کھانے سے تو مجھے حاصل کر لیتا, قرب, میرا تعلق حاصل کرتا. وہ تعلق جو صوفیہ اور مشائخ بڑی بڑی ریاستوں کے بعد, ذکر کی کثرت کے بعد, راتوں کو قیام کے بعد حاصل کرتے ہیں, وہ تعلق تمہیں اس سے حاصل ہوتا کہ تم مریض کی عادت کرتے, اس کو دلاسا دیتے, تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے. اور پھر ایک اور سیگا آتا ہے کہ میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ آپ کیسے پیاسے تھے میرا فلاں بندہ. دیکھیے ماں جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے, میں ہی بیمار ہوں. جب بچہ بھوکا ہوتا ہے اور اس کو کھانا نہ آئے تو ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے. ابھی ایک چشتیہ میں ایک خاتون ہے کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال رکھا, ایک خاتون نے وہاں خودکشی کی ہے بچوں کے بھوک کی وجہ سے. اب بچے بھوکے تھے, وہ کہتی تھی میں بھوکی ہوں. یہ کس قدر یعنی تعلق اور محبت کی علامت ہے کہ بچوں کی بھوک اس کی اپنی بھوک ہے. اسی کو سامنے رکھیے کہ اللہ جل شانہ جن کو کھانے کی ضرورت نہیں وہ کہتے ہیں میں بھوکا تھا. یہ کتنا پیار ہے اللہ رب العزت کا اپنے بندے کے ساتھ کہ وہ بندے کی تکلیف کو اس طرح کہتے ہیں کہ میں ہی بھوکا تھا.
جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے میں ہی بیمار ہوں. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، یا اللہ آپ کیسے میرا فلاں بندہ. تو اس سے دیکھیے، پہلی چیز تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان حدیث قدسی میں مختلف چیزوں کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں ننگا تھا، پیاسا تھا، میں بھوکا تھا. اگر تم آتے تو مجھے وہیں پاتے. تو اس لیے خدمت سے اللہ جل شانہ ملتا ہے. ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی. دوسرا دیکھیں یہاں پر ہمارے دین اور دین اسلام کی اصل پکچر دیکھیے کہ جس کو کہا گیا ہے ٹیررسٹ ہیں اور یہ فلاں ہیں. یہاں پر تو یہ حال تھا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ عورت کے جس نے کتے کو پانی پلایا تھا فاحشہ عورت تھی، اور اس عورت کو پانی پلانے کی وجہ سے جب صاحب نکاح لوگوں نے دیکھا کہ اس کے جنازے میں فرشتے ہیں تو پتہ ہی لگا کہ اس نے کتے کو پانی پلایا تھا. اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا. ایک مخلوق پر جب آپ کسی کرسچن کو پانی پلائیں گے تو کیا اللہ آپ پہ رحمت نہیں فرمائیں گے؟ اور جب حضور کے غلاموں کو پانی پلائیں گے. آپ کو میں بتاؤں، میرے پاس سہیل شوکت آیا، اس نے کہا جی ہمارے اس علاقے میں بہت زیادہ لوگ ہیں. تو میں نے کہا کوئی نہیں مجھے بتاؤ. اس نے کہا پھر دوبارہ آیا کہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر کرسچنز آبادی بہت ہیں، آپ یقین جانیے آپ اس کو پوچھ لیجئے گا. میں نے سہیل شوکت کو کہا کہ بیٹا اگر 10-12 تمہارے ارد لوگ ہوں یا تم ایک جگہ پہ نکل جاؤ تو اس وقت جب کرسچنز ہیں تو سب سے پہلے کرسچنز کو تم دے دو. اگر 3 آدمی ہوں ان میں سے 1 کرسچن اور 2 مسلمز تو تم سب سے پہلے جو ہے نا کرسچن کو دینا، مسلمان کو بعد میں دینا. اور اس کے بعد پھر میرے پاس آیا، میں نے کہا کتنے تھے؟ اس نے کہا کوئی 25-26 تھے. تو میں نے کہا ان پر تو ظاہر ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تو تم میرے سے نا پیسے لے لو آپ ہدیے کے. میں نے نوٹ کر لیا، میں نے اس زکوٰۃ کو اس سے صدقات نافلہ سے ایکسچینج کر دیا تو ان کو بھی ہو گئی. اس وقت اللہ کی قسم، میں بے ساختہ قسم نکل گئی، کھلانے کے اعتبار سے کوئی ہندو ہو، کوئی کرسچن ہو، کوئی مسلمان ہو، الخلق یعل اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی فیملی ہے، ان سب سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اس عورت نے جو بنی اسرائیل کی عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پکلا کے اللہ کو حاصل کر لیا تھا. اس مشکل وقت کے اندر آپ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ دلداری کی ہے. میں اس پہ تعریف نہیں کرتا کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اجر جو ہے اللہ کے ذمہ ہے. تو میں تھوڑی سی واپس بات پہ آتا ہوں. وہ میں کہہ رہا تھا کہ میں نے چونکہ قرآن کھولا ہوا ہے کہ آپ کہہ رہا تھا کہ چیزیں بڑی سادہ ہوتی ہیں، ہم انہیں بڑا کمپلیکس بنا لیتے ہیں. تو وہ میں نے مثال دی کہ بھئی بات صرف اتنی تھی کہ تم پانی جو ہے تمہارے کڈنی کی پلیس پہ ورٹیبل تمہیں لمبر ریجن میں تمہیں ذرا پرابلم ہوئی ہے تو تم پانی زیادہ پیو، لیکن اس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. اسی طرح یقین جانیے گا کہ قرآن مجید کی بعض آتے اتنی سادہ ہیں، اتنی واضح ہیں، کہ کاش کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں 100%، پر اس کو مان کر ہم اپنے اندر اس کو جیسے کہتے ہیں نا ایک جگہ کسی چیز کو ہم کہتے ہیں اس کو لاج کیجئے، اس کو اندر داخل کر لیجیے، یہ آپ کے اندر ریزائڈ کرے، جڑ پکڑ لے، یہ آپ کے اندر آ جائے. اب دیکھیں ایک سادہ سا کویشچن ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ ساری کائنات کیوں پیدا کی گئی؟ تو اب دیکھیں اللہ جل شانہ نے اس قرآن میں کہہ دیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ اور میری اصلاح کرتی ہے، اگرچہ کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، نہ ہم اس کو عملاً اس پر چلتے ہیں اور نہ حقیقت میں ہم اس کی طرف رائج ہیں، اس کی طرف رواں گواں ہیں. کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ اب حسب تم نے ایک گمان کر لیا، خیال کر لیا، ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیے، اب بس کوئی مقصد نہیں تمہارا. ریپروڈکشن ہے، عیاشی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تم پیک پہ پہنچا کر بچوں کو پیدا کر کے ان کو ہائر ایجوکیشن دے کر تم بوڑھے ہو کے
ساری تم پھر ڈیجنریٹو پروسیس سے گزر کر پھر تم مر جاتے ہو، وہی وشیس سائیکل. کیا مقصد ہے تمہاری زندگی کا؟ یہ مقصد تو نہیں ہو سکتا. یہ مقصد تو جانور بھی کرتے ہیں ریپروڈکشن، وہ بھی گھونسلے بنا لیتے ہیں. تو فرمایا کہ کیا مقصد ہے؟ تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اب بس کھانا پینا یہ چیز اس لیے پیدا نہیں کیا. اور پھر یہ بات ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ہم تمہاری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے. اب دیکھیے اس بات کو سنیے، یقین جانیے گا کہ آپ کہیں گے کہ ہم گمان رکھتے ہیں کہ ہم لوٹائے جائیں گے، لیکن پیارے دوستوں ہم میں سے کتنے ہیں جو اس گمان کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں؟ جس کو یقین ہو کہ ہمیں واپس لوٹائے جاؤں گا، کہ وہ فجر میں جب اللہ بلائیں گے تو سجدہ نہیں کرے گا، ظہر میں سجدہ نہیں کرے گا، عصر میں سجدہ نہیں کرے گا، مغرب عشاء میں 95% لوگ شہر لاہور کے اندر نماز نہیں پڑھتے. شہر آپ بتائیے کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم لوٹائے جاؤ گے تو نہ تو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، نہ تم سجدہ کرتے ہو، فحاشی کے امور سے تم بچتے نہیں ہو، زنا شراب سے بھی نہیں بچ رہے، سود میں تم مبتلا ہو، اور ہوس و لالچ دنیا کی اتنی زیادہ ہے. یہ تمہاری باطنی کیفیت ہے. باطن میں تم دنیا کسی بھی قیمت پہ حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے وہ تم حاصل کرتے ہو. 21 آیت کو تم کیسے اپلائی کرو گے؟ اب دیکھیے قرآن مجید میں یعنی سورہ یونس میں ایک آیت کے بارے میں کفار کے بارے میں ایکچولی کہا، لیکن اگر اس کو اب اپنے اوپر اطلاق کریں تو 100% وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگانی سے راضی ہو گئے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس پہ اطمینان کر لیا، میں اس کو پڑھاؤں گا، میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، اس کو میں بہترین سکولنگ میں نے دی، بڑا ہو گیا، اس کو میں نے اللہ کا بندہ بھی بنایا، اس کو میں نے ابدیت بھی سکھائی، اس کو میں نے حضور کی غلامی بھی بتلائی، اس کو میں نے بتلایا بیٹا کہ تم نے مر جانا ہے، توبہ توبہ تھا. اس کو نے بتایا بیٹا ہم سب مر جاتے ہیں، ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. پھر وہ بڑا ہو گیا اور اس کے بعد اس نے واقعتاً بڑا غیر معمولی طور پہ وہ پھر ٹیکنوکریٹ بن گیا، اس نے کمانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس نے اسی راستے. تو جتنی بھی ہماری ایفرٹس ہیں، ہماری جسے کہتے ہیں نا ہماری بیسٹ کوالٹیز، آل دا اسٹرلنگ کوالٹیز آف ہیڈ اینڈ ہارٹ، جتنی بھی بہترین ہے وہ ساری کی ساری دنیا کمانے میں ہے. ہم تو بڑا مائنر سے ٹائم بھی اللہ کو نہیں دیتے، اور مائنر ٹائم دینے کے بعد یہ ریزلٹس نکل آ جاتے ہیں جو آپ کے ہیں. تو ہم تھوڑا سا ٹائم بھی اللہ کو دیں تو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. تو دیکھیے اصل میں یہ بات کہ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ ہم تو دنیا کی زندگی پر قانے ہیں اور راضی ہیں. اور دیکھیں دنیاوی نقصان سے ہمارا ہوش اٹھ جاتا ہے. میں کہتا ہوں نروس بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے نماز چھوٹنے سے، شریعت ٹوٹنے سے، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے سے. ہماری بچیاں بیٹھی ہیں بے پردگی میں، کالج یونیورسٹیز میں جو احوال ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی. تو اس کا یہ آیت کا مشتاق ہمارے پر آئے گا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا کہ بس ہمارے لیے یہ بہت کچھ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑی واضح طور پہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بندے میں نے تجھے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، ہم نے اس موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون ہمیں راضی کرتا ہے، کون ہمارے پسندیدہ اعمال کرتا ہے، کون وہ چیزیں کہ جن کو ہم نے ممنوع قرار دے دیا ہے. یہ غیبت ہے، یہ شراب ہے، یہ زنا ہے، یہ سود ہے، یہ تکبر ہے، یہ حسد کینہ بغض ہے. ان تمام چیزوں کو، کرپشن کو، بددیانتی کو، ان کو ہم نے ممنوع قرار دے دیا ہے. کون ہے کہ جو ان سے بچتا ہے اور اپنے نفس کے خلاف چلتا ہے اور اللہ کا امر پورا کرتا ہے، اور وہ اشیاء جن کو ہم نے کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ ہمارے پسندیدہ اعمال ہیں، ان پسندیدہ اعمال کو اختیار کر کے کون ہے جو ہم تک آتا ہے. تو ایکم احسن عملا، اللہ جل شانہ نے آپ کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائی جس عمل کے اندر آپ تھے. ایکم احسن عملا. اب دیکھیے اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کو بنایا ہے تو بناتے وقت اس کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا. جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ قیامت کا تذکرہ قرآن مجید میں کثرت سے ہے، یہ پورے کے پورے پر نظام ختم کر دیا جائے گا. اب دیکھیے اگر ہم
کوئی شخص کورونا وائرس سے اگر نہیں مرے گا تو کیا آیا دوسرے ذرائع مرنے کے ہیں؟ اس سے نہیں مر جائے گا. اور کورونا وائرس سے اگر مر جائے گا تو یہ اس کی موت اجل مقرر کی ہوئی تھی. اجل اپنے وقت سے پہلے نہیں آتی، اور لوگ تو اس سے زیادہ بری حالت میں بھی چلے جاتے ہیں. کوئی آگ میں چل کے بڑھ جاتا ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹس میں اس طرح مرتا ہے کہ اس کی ساری ہڈیاں بروکن ہوتی ہیں. اس سے زیادہ ڈیوسٹیٹنگ اور بہت پریشان کل حالت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھو بیٹا، یہ جو ہمارے گھر ہیں یہ ہم ان کو پالش کرتے رہتے ہیں، ان کو ہم سیمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ ان کی لائف بڑھ جائے، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ گھر تو رہ جائیں گے تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. پھر ایک زمانہ آئے گا کہ یہ گھر بھی پرانے ہو جائیں گے اور اس کی جگہ لوگ نئے گھر تعمیر کر دیں گے. اگر آپ 1880 یا 1850 یا 1820 کا ہندوستان دیکھیں جہاں مغل خاندان کی حکومت ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی بھی وہاں موجود ہے، تو تمام شکلیں اور عمارات مختلف ہیں، آج مختلف ہیں. تو کچھ اس کی یادگاریں شاہی بادشاہی مسجد اور قلعے کی شکل میں موجود ہیں. تو عمارتیں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب قیامت کا بھونچال آئے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا. لہذا کیا یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے دل لگایا جائے؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کو کی موت آ جاتی ہے تو اس کی تو قیامت واقع ہو جاتی ہے. وہ تو قیامت اس کی صرف واقع ہوگی، اسے کیا بعد میں کیا ہوتا ہے. اسلامی نظام نافذ ہو، امام مہدی آئے، اسلام دنیا میں پھیل جائے یا کرسچینٹی آ جائے، اس کی بلا سے کیا؟ اس کی تو لائف ختم ہو گئی. وہ اس نے جو اپنے کریکٹر رول پلے کرنا تھا وہ کر کے چلا گیا. اب اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کی سکسیس اور فیلئر کا تعین کیا جائے گا. تو اس وقت جو آپ نے عمل کیا وہ اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ سارا بیان میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں جو آپ کو اصل کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا اس زندگی کی اصل حقیقت کو پہچانیے، دھوکے کے گھر سے باہر آئیے، حقیقت پر یکدم اتر آئیے. کیا کہتے ہیں؟ فریب نظر سے باہر آئیے. سچ پوچھئے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ فریب نظر ہے. دنیا میں کوئی وفادار نہیں ہے، صرف وفادار اللہ اس کا رسول ہی آپ کا وفادار ہے. دنیا میں کوئی آپ کا نہیں ہے، دنیا میں صرف اللہ ہی آپ کی ہیں. ہر جگہ عبرت کے نمونے پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ جو دنیا کی رنگ و بو ہے اور اس کی جو چمک اور اس کی شائن میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. دین میں وقار ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ڈیزائن کیا ہے وہ اسلام ہے. اسلام میں داخل ہو جائیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو تم نہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے فٹ سٹیپس میں نہ چلنا، نقش قدم پر. انہ لکم عدو مبین. اوپن اینیمی، تمہارا کھلا دشمن ہے. تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے. اور دیکھیں چھپ کے دشمن نہیں کرتا، کھلا دشمن ہے. اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں بکاؤں گا اللہ سے تو ان کو توڑوں گا. جیسا میں آپ کو آج کل خطبات شیطان کی بھی میں چاہوں گا کہ میں اس کی بھی ٹرانسلیشن کروں. آج یقین جانیے گا کہ میں انتہائی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اور جتنے بھی دنیا کے اندر اس وقت بڑے قرآن کے مفسرین ہیں، میں پوری یقین سے کہتا ہوں کہ وہ نہ میرے سے اتفاق کریں گے کہ یہ وقت جو ہے نا، لا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوات کہتے ہیں نقش قدم، فٹ سٹیپس. اس شیطان کے فٹ سٹیپ پہ نہ چلنا. تو شیطان کے فٹ سٹیپ کے ہیں، آپ یقین جانیے اس وقت شیطان کے فٹ سٹیپس ہے نا، اس کے اندر شیطان بلیو می 80% اپنا کام انٹرنیٹ کے جو انلیگل
چیزیں ہیں جن کو آپ